21 رمضان یوم شہادت ہے اس ہستی کی کہ جس کے جانے سے رویا زمین و آسماں. وہ ہستی ہے شہنشاہ ولایت، شیر خدا، دماد مصطفیٰ، برادر احمد مجتبیٰ، ابو طالب کے برخوردار، حسن و حسین کے والد بزرگوار، حیدر قرار، صاحب ذوالفقار، فاتح خیبر و خندق، جنہیں نہ کوئی ہرا سکا میدان جنگ میں، دشمن بھی انتظار کرتا رہا سجدہ علی کا. کس رمضان کو حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت ہے. جی تو بالکل ناظرین، آج اسی حوالے سے ہمارا یہ وائس آف صاحب کا پروگرام ہے اور شہادت حضرت علی مولا علی کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے شجاعت کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت ہوگی اور اسی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں علماء کرام اور نعت خواں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو شہادت کے اوپر بات بھی کریں گے اور کلام بھی سنائیں گے. اور سب سے پہلے میں شہادت مولا علیہ السلام کے حوالے سے زہیب قادری سے گزارش کرنا چاہوں گا وہ یہاں ہمیں جو ہے وہ اپنے ہمارے ناظرین کو اور ہمیں جو ہے ایک خوبصورت سا کلام سنائیں. کلام سنتے ہیں، اس کے بعد پھر آتے ہیں. کو رام ہے علی کی شہادت کی رات ہے، کو رام ہے علی کی شہادت کی رات ہے. نبی پہ آج یہ قیامت کی رات ہے. آل نبی پہ آج یہ قیامت کی رات ہے. یا فاطمہ مزار سے اب جلد آئیے، یا فاطمہ مزار سے اب جلد آئیے. بچوں پہ آپ کے یہ مصیبت کی رات ہے. بچوں پہ آپ کے یہ مصیبت کی رات ہے. نبی پہ آج یہ قیامت کی رات ہے. کو رام ہے علی کی شہادت کی رات ہے. ہر ایک چاہتا ہے جی بھر کے دیکھ لے. ہر ایک چاہتا ہے جی بھر کے دیکھ لے. یہ آخری علی کی زیارت کی رات ہے. یہ آخری علی کی زیارت کی رات ہے. نبی پہ آج یہ قیامت کی رات ہے.
علی کی شہادت کی رات ہے، مسکینوں کا یتیموں کا گھر پر ہجوم گئے، مسکینوں کا یتیموں کا گھر پر ہجوم گئے، بے وارثوں پہ آج یہ قیامت کی رات ہے، بے وارثوں پہ آج یہ قیامت کی رات ہے، آل نبی پہ آج یہ قیامت کی رات ہے، رام ہے علی کی شہادت کی رات ہے، عباس کو حسین کا فدیہ بنا دیا، عباس کو حسین کا فدیہ بنا دیا، یہ صبح ہو کربلا کی وصیت کی رات ہے، یہ صبح ہو کربلا کی وصیت کی رات ہے، آل نبی پہ آج یہ قیامت کی رات ہے، رام ہے علی کی شہادت کی رات ہے، مولا حسن حسین کی باری تو ہو چکی، مولا حسن حسین کی باری تو ہو چکی، زینب کے بازو چومیے رخسار کی بات ہے، زینب کے بازو چومیے رخسار کی بات ہے، رام ہے علی کی شہادت کی رات ہے، آل نبی پہ آج یہ قیامت کی رات ہے، رام ہے علی کی شہادت کی رات ہے۔
ناظرین، آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت تشریف فرما ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین اسلام میں راہ میں جو ہے وہ وقف کر دی ہے۔ پاکستان کی سرزمین پر کئی مساجد اور کئی لورا لائی، ڈی جی خان اور ملتان کی سرزمین پر امامت کے فرائض بھی انجام دیے ہیں۔ جناب علامہ مختار حسین کیسر آف شیر شاہ ملتان اور ان کے فرزند بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے سائے بھی ظاہر سی بات ہے یہاں موجود ہیں جو کہ دین کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دیتے ہیں، اور جناب علامہ محسن علی نقوی صاحب۔ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ حضرت علی شیر خدا کی کیا شان تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار حضرت علی علیہ السلام 13 رجب المرجب کو کعبہ کے عین جوف میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہ سعادت کائنات میں کسی کو نصیب نہیں۔ یہ وہ واحد سعادت ہے جو صرف حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو نصیب ہوئی۔ اور دوسری بڑی سعادت کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لے کے آئے 3 دن آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، اور تیسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کے اوپر حضرت علی علیہ السلام کو اٹھایا، اور سب سے پہلی غذا جو حضرت علی علیہ السلام نے لی وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب، اپنی زبان حضرت علی علیہ السلام اپنی زبان مبارک کو حضرت علی علیہ السلام کے منہ میں دیا، اور پھر اس لعاب کا اتنا اثر ہوا کہ حضرت علی شیر خدا علیہ السلام باب العلم ٹھہرے۔ خود رسول مدینۃ العلم اور حضرت علی علیہ السلام باب العلم ٹھہرے۔ عبادت کا یہ مقام ہے اللہ کے شیر کا کہ کئی آپ نے جنگیں لڑیں اور کبھی فخر نہیں کیا۔ جتنی بھی جنگیں لڑیں، ہر جنگ کے سپر ہیرو جو تھے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ اسلام کے سپر مین حضرت علی شیر خدا تھے، لیکن کبھی آپ نے فخر نہیں کیا۔ اور جب کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ نے کبھی فخر بھی کیا ہے، تو آپ کے یہ الفاظ ہیں کہ اے اللہ میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ فخر کیا تو رب کی ذات پہ فخر کیا، اور عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور اے اللہ میں جیسا رب چاہتا تھا تو مجھے ویسا ملا، اور مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام نے زندگی میں جب فخر کیا تو یہ الفاظ کہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے حوالے سے اگر پوچھے تو کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو یہ حضرت علی علیہ السلام شیر خدا کا لقب جنگ احد کے اندر، باقی تمام جنگوں کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو حضرت علی شیر خدا علیہ السلام کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ جی میں اسی کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جب آپ جنگ احد کے اندر جنگ کر رہے تھے، کافی مسلمان آپ کو چھوڑ کے چلے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ یہ بنی کہ جب افواہ کافروں کی طرف سے پھیلی گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو سب نے دوڑ لگا دی اور اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگنا شروع ہوئے، سوائے حضرت علی علیہ السلام کے، اور مسلسل دفاع کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ دفاع میں لڑتے لڑتے آپ کی تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی چھڑی عطا کی۔ وہ اتنا اعتماد تھا حضرت علی شیر خدا کو رسول اکرم کی ذات پر، اسی چھڑی کو ہی تلوار سمجھا اور میدان میں واپس چلا۔ 3 چھڑیاں عنایت کی، یقین پر جی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین۔
اور باقی کوئی نہیں ہے سوائے علی علیہ الصلوۃ والسلام، اکیلے جنگ اسی چھڑی کے ساتھ کر رہے ہیں اور جنگ جیت گئے اور وہ چھڑی ٹوٹ گئی. اچھا چھڑیاں 3 ٹوٹی، پھر حضور کے پاس گئے ہاں کہ وہ چھڑی بھی ٹوٹ گئی ہے. پھر اس وقت عاطف غیبی سے صدا آئی، لا فتح شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور ذوالفقار تلوار فضا کے اندر لہرائی اور اس سے آپ نے جنگ کی اور فتح نصیب ہوئی. اس مطلب وقت غیبی مدد ہوئی اللہ کی اور طرف سے. ذوالفقار بھی اسی وقت نصیب ہوئی. اسی دن سے شیر خدا کا لقب ملا. علامہ صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں گے 21 رمضان کو مسلمانوں کے خلیفہ چہارم حضرت مولا علی علیہ السلام کو مسجد میں کیوں شہید کیا گیا اور آپ کے قاتل کون تھے؟ 40 ہجری ماہ رمضان المبارک مسجد کوفہ نماز کی حالت میں ضربت لگی سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو. یہی وہ ضربت تھی جس کے بارے میں اقبال کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری. یہ مولا علی علیہ السلام کو حالت سجدہ میں ضرب لگائی، جس کا نام عبد الرحمن، قاتل کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا. یقیناً اگر مولا علی علیہ السلام کی ساری زندگی دیکھیں جب مولا کی ظاہری دور خلافت آئی تو یقیناً ہم اپنے عقیدے تھے تو ہم باقی چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہیں اور ڈائریکٹ رسول پاک کے بعد حضرت علی علیہ السلام ہی وارث اسلام ہے اور وارث قرآن ہے اور انہی کو ہی جانشینی کی حق حاصل ہے اور وہی ہی حقدار ہے. 30 سال گزرنے کے بعد 25 سال گزرنے کے بعد جب ظاہری حکومت آئی سرکار علی علیہ السلام کی تو اس وقت سرکار علی علیہ السلام نے امیر شام نے اس وقت علی علیہ السلام کے مقابلے میں بیعت نہیں کی بلکہ اپنے آپ کو اس نے بھی خلیفہ قرار دے دیا کہ میں بھی مسلمین کا خلیفہ ہوں. وہیں سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور اگر آپ کے جس طرح سوال کیا گیا ہے کہ قاتل کون ہے، اگر اس کو میں کڑی سے کڑی ملاتا چلوں تو قاتل تو وہی بنتا ہے جس نے ساری زندگی علی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں. میدان جنگ صفین جو ہے وہی جنگ صفین کا نتیجہ ہے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت. یہ کیا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم تو ایک ظاہری بہانہ ہے. پشت پناہی کرنے والے یقیناً امیر شام وہ شام میں بیٹھے تھے جو پشت پناہی کر رہے تھے. 3 بندے ہیں بیت اللہ میں آتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں کہ صبح 19 کی صبح کو میں 3 بندے غلاف کعبہ پکڑ کر کہتے ہیں کہ صبح 19 کی صبح کو میں بصرہ میں عمر ابن عاص کو میں قتل کروں گا. دوسرا کہتا ہے کہ میں امیر شام کو قتل کروں گا اور تیسرا کہتا ہے میں حضرت علی علیہ السلام کو قتل کروں گا. ان دونوں کو قتل نہیں کیا گیا، وہ بچ جاتے ہیں اور قتل شہید ہو جاتے ہیں تو صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو جاتے ہیں. تو وہاں یہ قسم بھی اس لیے اٹھائے گی تاکہ اس کے چھینٹے علی علیہ السلام کی شہادت کے قتل کے چھینٹے جو ہیں وہ ہمارے اوپر نہ آئے در حقیقت اپنے دامن کو بچانے کے لیے، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ ان کی. اور پھر شہادت بھی اس طرح ہوئی علی علیہ السلام کی کہ صبح جب 1940 ہجری کی صبح ہوئی مسجد کوفہ میں تشریف لے آئے. ابھی گھر سے باہر نکلنے والے ہی تھے کہ گھر میں جو پالتو جانور پرندے تھے انہوں نے آ کر مولا کی ابا کو اپنی چونچ کے ساتھ پکڑا اور گویا اپنی بے زبانی کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ یا علی آج کی نماز آپ گھر میں ہی ادا کریں، اس لیے کہ آپ کی بیٹیاں آپ کی مسجد جانے سے آپ کی بیٹیاں سفر میں یتیم ہو جائیں گی. تو اس کے بعد مولا نے ان پرندوں کی وصیت کی جناب اپنی بیٹی لخت جگر بیٹی جناب ام کلثوم کو کہ بیٹا دیکھنا اگر ان کی حفاظت کر سکو، ٹائم پر ان کو دانہ دے سکو، ان کو ٹائم پر پانی دے سکو تو اپنی 4 دیواری کے اندر قید رکھنا، اگر ایسا نہ کر سکو تو میرے بعد انہیں آزاد کر دینا. باہر نکلے. اس وقت تک 19 ماہ رمضان المبارک کی 18 تک جو تھا وہ مؤذن اور تھا، لیکن اس وقت جب آئے ہیں مولا نے سب سے پہلے مؤذن سے کہا کہ آپ نے اذان نہیں دینی، اذان آج اذان علی ابن ابی طالب خود دے گا. گلدستہ اذان پہ آئے. علی نے کہا اللہ اکبر. آواز اور لہجے میں اتنا درد تھا علی علیہ السلام کے، آواز اور لہجے میں اتنا درد تھا کہ جتنے بھی جہاں تک بھی آواز پہنچی
کوفہ کا ہر مرد ہر مستور مغموم ہو کر بے ساختہ کہنے لگے کہ علی کا لہجہ بتاتا ہے کہ یہ آذان آخری ہے، فضا میں یہ آواز پھر نہیں گونجے گی۔ سارے اٹھے اور علی کی بیٹیاں بھی اٹھیں، اپنے بھائیوں سے کہا جاؤ دیکھو علی مولا اب آج بابا کے آواز کا لہجہ کچھ علیحدہ ہے۔ تو مولا آذان سے فارغ ہو کر آئے، دیکھا عبد الرحمن ابن ملجم ملعون جو تھا وہ صفویں اوڑھ کر سویا ہوا تھا، اوندھا سویا ہوا تھا۔ مولا نے پیر کی ٹھوکر لگائی، کہا کہ شیطان اوندھا سوتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، وقت نماز ہے۔ یعنی علی وہ ہستی ہیں جو اپنے قاتل کو بھی بے نماز نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہاں میں نماز کے بارے میں جملہ یہی کافی کہہ رہا ہوں کہ علی وہ ہستی ہیں جو اپنے قاتل کو بے کھڑا ہوئے۔ مولا اپنے محراب میں آئے، محراب مسجد میں آئے، مسجد کوفہ، آپ سب کو اللہ وہاں کی زیارت نصیب کرے۔ میں الحمدللہ وہاں کافی مرتبہ حاضری ہوئی ہے مولا کی مقتل گاہ پہ، وہاں پہ آئے، مولا نے آ کر نماز ادا کرنا شروع کی، قیام کیا، تکبیرۃ الاحرام، قیام، اور پھر رکوع، پھر سجدہ۔ سجدے کے بعد پہلا سجدے سے سر اٹھانے والے ہی تھے کہ اس نے کمینے نے آگے بڑھ کر وہ تلوار سر اقدس پر ضرب لگائی جو تلوار 40 دن مسلسل زہر آلود کرتا رہا۔ اور مولا کی جب تلوار لگی تو ایک اعلان فضا میں گونجا، الا تہدمت واللہ ارکان الہدی قد قتل الامیر المومنین۔ تو جناب جبرائیل نے اپنے تاج ملائکہ اتار دیا اور گریا کرتے ہوئے اعلان کیا، لوگوں دین کا کعبہ ڈھا دیا گیا، لوگوں امیر المومنین کو مسجد میں شہید کر دیا گیا۔ یہ آواز گونجی اور پھر سارے بچے آئے سرکار کی بارگاہ میں۔ سرکار کو حضرت حسن، آپ کے بڑے شہزادے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے قالین کا ٹکڑا کہوں یا چٹائی اس کے اوپر بٹھایا، بچوں نے چارے کونے پکڑے اور گھر لے آئے۔ مسجد کوفہ کے پیچھے ہی سرکار کا گھر ہے، گھر لے آئے۔ جب دروازے پر پہنچے سرکار نے فرمایا کہ حسن بیٹا یہ قالین رکھ دو، یہ چٹائی رکھ دو۔ چٹائی رکھی گئی، قالین رکھی گئی، اصحاب کو بلایا۔ حضرت نے کہا کہ سارے اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ یا امیر المومنین، یہ تو آپ کی مشکل وقت ہے، ہم تاریخ لکھی جا رہی ہے، ہم اگر گھر چلے جائیں تو لوگ کہیں گے قیامت تک کہ امیر المومنین کو آخر وقت میں اصحاب چھوڑ گئے تھے، ہم کیسے چلے گئے؟ مولا نے کہا میں جو حکم دے رہا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا آخر مولا کیوں ایسا حکم دیتے ہو؟ فرمایا دیکھ نہیں رہے میرے سر اقدس میں ضرب لگی ہوئی ہے، خون جاری ہے، میں جیسے ہی اندر لے جائیں گے میری بیٹیاں مجھے دیکھ کر گریا کریں گی، میں نہیں برداشت کرتا کہ میری بیٹیوں کی آواز آپ غیر محرموں کے کانوں تک پہنچے۔ تو مولا کی 3 دن تک مولا کی وہ جو ہے علاج ہوتا رہا۔ آخر 21 کی صبح کو مولا نے وصیتیں کرنے شروع کر دی۔ وصیت جناب حسن مجتبیٰ کو، نہج البلاغہ میں آپ کا وصیت نامہ پورا ایک خطبہ موجود ہے، وصیتیں کی اور حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم نے اس زخم پر سفید پٹی رکھی جو زہر کی وجہ سے سبز ہو گئی، آپ کے چہرے کا رنگ بھی زرد ہو گیا اور پٹی کا رنگ بھی زرد ہو گیا۔ تو حکیم نے حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو پکڑا، علیحدہ لے گیا، کہا حسن جتنا ہو سکتا ہے، یہ تلوار کی ضرب جو تھی وہ گہری چلی گئی ہے، زخم گہرا ہو گیا ہے، پھر زہر آلود تھی تلوار، زہر بھی اثر کر چکی ہے۔ میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت آپ کے بابا کا کوئی علاج نہیں ہے، اگر ہو سکتا ہے تو اپنے بابا کو مشروب پلائیں اور دودھ پلائیں۔ اور جب یہ آواز حسن مجتبیٰ تک حکیم نے جب یہ کہا تو بچے جیسے سن رہے تھے، کوفہ کے یتیم بچے جن کو ساری زندگی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جن کی کفالت کرتے رہے اور کہتے تھے، یتیما کو کہتے تھے کہ خبردار اگر کوئی تمہیں یتیم کہے تو کہنا ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ تو وہ دوڑتے ہوئے گھر گئے، اپنے گھر جا کر مشروب لیے اور اپنے حصے کا دودھ لیا، جام لے کر آئے حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں، کہا کہ اے مولا اپنے بابا کا علاج کریں، ہم اپنا مشروب بھی لے آئے ہیں اور ہم دودھ بھی لے آئے ہیں۔ میں آخر میں یہی کہوں گا یا علی آپ کی اچھی قسمت ہے کہ آپ کے اخیر وقت میں حکیم نے کہا دودھ کا، بچے دودھ لے کر آ گئے، مشروب لے کر آ گئے۔ میں قربان جاؤں آپ کے شہزادہ حسین پر جو 3 دن کے پیاسے کربلا کے لک و دک صحرا میں شہید کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت احسن طریقے سے آپ نے تمام سوالات کے جواب دیے۔
علی السلام کو سجدے میں ضرب لگائی، علی علیہ السلام کو سجدے میں ضرب لگائی، یعنی کہ علی حنین و بدر میں مارا نہیں گیا تم سے، یعنی کہ علی حنین و بدر میں مارا نہیں گیا تم سے، جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو، جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو، سر کاٹنا تھا تو علی کا ممکن نہیں تھا، سر کاٹنا تو علی کا ممکن نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا وقت نماز ہو، قاتل بھی منتظر تھا وقت نماز ہو، عبادت میں لگی ضربت نہیں ثانی عنایت میں، علی قاتل کو بھی پلاتا ہے شربت سخاوت میں، رب کی رضا میں ہی رہے راضی میرے حیدر، رب کی رضا میں ہی رہے راضی میرے حیدر، نہیں ثانی کوئی علی جیسا شجاعت میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں زہیب قادری صاحب، اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں بہت ہی پیاری خوبصورت نعت سنائیں گے جس میں حضرت علی کا اور حضرت عباس کا ذکر ہوگا۔ حیدر کے گھرانے کا میں حبدار رہوں گا، حیدر کے گھرانے کا میں حبدار رہوں گا، عباس کا نوکر ہوں وفادار رہوں گا، عباس کا نوکر ہوں وفادار رہوں گا، وعدہ ہے میرا آپ سے اے بنت پیغمبر، وعدہ ہے میرا آپ سے اے بنت پیغمبر، میں آپ کے بچوں کا طرفدار رہوں گا، میں آپ کے بچوں کا طرفدار رہوں گا، میں آپ کے بچوں کا طرفدار رہوں گا، حیدر کے گھرانے کا میں حبدار رہوں گا، عباس کا نوکر ہوں وفادار رہوں گا، گھوٹی میں ملی ہے در غسلین کی الفات، گھوٹی میں ملی ہے در حسنین کی الفات، ہر حال یزیدوں سے میں بیزار رہوں گا، ہر حال یزیدوں سے میں بیزار رہوں گا، عباس کا نوکر ہوں وفادار رہوں گا، عباس کا نوکر ہوں وفادار رہوں گا، سو بار ملے جان تو پانچ تن کے تصدق، سو بار ملے جان تو پانچ تن کے تصدق، قربان دل و جان میں ہر بار کروں گا، قربان دل و جان میں ہر بار کروں گا، عباس کا نوکر ہوں وفادار رہوں گا، عباس کا نوکر ہوں وفادار رہوں گا، حیدر کے گھرانے کا میں حبدار رہوں گا، زغرا کی غلامی کا پتہ ہے جو گلے میں، زغرا کی غلامی کا پتہ ہے جو گلے میں، جنت کا یقین ہوں میں حقدار رہوں گا، جنت کا یقین ہوں میں حقدار رہوں گا،
کا نوکر ہوں وفادار رہوں گا حیدر کے گھرانے کا میں غبدار رہوں گا عباس کا نوکر ہوں میں وفادار رہوں گا بے چین مجھے رکھتے ہیں کل بلکہ فسانے بے چین مجھے رکھتے ہیں کل بلکہ فسانے اس غم میں ہمیشہ میں گرفتار رہوں گا اس غم میں ہمیشہ میں گرفتار رہوں گا عباس کا نوکر ہوں وفادار رہوں گا حیدر کے گھرانے کا میں غبدار رہوں گا حیدر کے گھرانے کا میں غبدار رہوں گا پنجتن کی محبت میں عمل ہو کے عشق پنجتن کی محبت میں عمل ہو کے عشق ہر ایک زمانے میں درکار رہوں گا ہر ایک زمانے میں درکار رہوں گا حیدر کے گھرانے کا میں غبدار رہوں گا عباس کا نوکر ہوں وفادار رہوں گا عباس کا نوکر ہوں وفادار رہوں گا سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں بہت ہی خوبصورت لفظ سے جو ایک دل کو چھو لینے والے لفظ سے جی تو ناظرین ہم اپنے اس نئے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ نوجوان ہیں بزنس مین ہیں سیاست اور صحافت پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے اصولوں اور شریعت کے مطابق جو ہے اپنے ساتھ جو ہے معاملات کو لے کر چلتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مبین یوسف صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام سب سے پہلے تو جی ہم آپ کو دیتے ہیں جی مبارکباد کیونکہ آپ عمرہ کر کے آئے ہیں تو آپ کو اسپیشلی میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو جی مبارکباد ہو اور جی ہاں کیسا رہا یہ وقت آپ کا جو چند دنوں کا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا شارٹ بتائیے گا تاکہ آگے پر نور طریقے ہوتے ہیں اور پر نور حاضری ہوتی ہے اور یہ حاضری واحد حاضری ہے جو کہ اللہ کی طرف سے اللہ اور اس کے نبی کریم اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جب بلاوا آتا ہے ہائے بلاوا یہ الفاظ جو ہے نا یہ ایک شخص کا مخصوص ہوتا ہے یعنی کہ محدود لوگوں کے لیے ہوتا ہے یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے مطلب ہے صحیح لیکن وہی جو کس کی بلاوا آ جائے جس کی قسمت کھل جائے ہے نا اور اس میں پیسوں کا کوئی عمل دخل نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں ہے جو معاملات جو بلانا ہے اپنے پاس اس میں زیادہ تر جو یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں جب اللہ کی رضامندی ہوتی ہے تو وہ ہر چیز سے بالا تر حکم صحیح ہے تو مجھے آپ کے چہرے آپ کی مسکراہٹ سے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ جو ہے بڑا اچھا ظاہری سی بات ہے وقت گزرا ہوگا اور یہ وہ وقت ہوتا ہے ابھی گئے تو نہیں ہے بڑی چاہت رکھتے ہیں آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا تو خیر مزید پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں اور سوالات کو آج کل کے جدید دور میں ایک سوال ہے تھوڑا سا جو کہ آپ ظاہری سی بات ہے ہر چیز پر گہری نظر رکھتے ہیں اور دین میں دنیاوی میں تمام چیزوں میں تو یہ کہ آج کل کے دور میں جدید دور میں جو ہے لوگ دین اور لفظ مولوی کا اس سے دور کیوں بھاگتے ہیں یعنی کہ جہاں پر بات آئی مولوی صاحب نے یار بھاگ جاؤ دراصل میں اس کو ایک الگ وے سے ناظرین جو وائس آف ساؤتھ ہے ان کو دینا چاہوں گا جی دیکھیں آپ کا جو بھی سپریم لیڈر تھا جو آپ کا لیڈر ہے اگر آپ حضرت مولا علی کو مانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا لیڈر مانتے ہیں آپ حضرت عمر فاروق کو مانتے ہیں آپ حضرت ابوبکر صدیق کو مانتے ہیں یا کسی بھی اصحاب کو آپ نے اپنا لیڈر بنایا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے سپریم لیڈر ہیں تو وہ خود کیا تھے وہ خود ایک مولوی تھے یا نہیں تھے
تو مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے لفظ مولوی کو غلط ڈائریکشن دے کر ایک پروفیشن کا رنگ دے دیا. اب جہاں پر دین کے معاملات تھے جہاں پر ہم بغیر مولوی کے نہیں گزارا کر سکتے, بالکل, لیکن کافی ایسے معاملات اگر نکاح کی بات کی جائے تو نکاح ایک عام انسان پڑھا سکتا ہے, لیکن ہم نے اسے بائی پروفیشن مولوی کے اوپر چھوڑ دیا کہ یہ آپ کا کام ہے, یہ آپ کا کام ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. اچھا, میں آپ کو ایک سمپل سا کوشچن آپ سے کروں گا. آپ جب نماز جنازہ میں جاتے ہیں یا کسی آپ نے فجر میں گئے, آپ سے امام صاحب پوچھتے ہیں کہ میں نماز پڑھاؤں یا نہ پڑھوں؟ بالکل نہیں پوچھتے کسی بھی نماز. لیکن نماز جنازہ میں آپ سے کیوں سوال ہوتا ہے؟ نماز جنازہ میں مولوی آپ سے سوال کرتا ہے کہ گویا میں یہ جنازہ پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں. اصل میں تو ان کے وارث کے اوپر وہ واجب تھا, اس کے گھر والوں کے اوپر واجب تھا. صحیح. تو ہمیں اس ٹائم پر یہ میں میسج اس فیملیز کو دینا چاہوں گا, ان والدین کو دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لازمی مینشن کر دی ہے کہ ہم جو نعمت عطا کری ہے اس کا سوال دیں گے. تو اولاد ایک نعمت ہے. اولاد کو منیمم آپ جس بھی مسلک سے بلونگ کرتے ہیں, اگر آپ اہل سنت, اہل حدیث ہیں, فقہ حنفی, فقہ جعفری, جس بھی آپ کوئی بھی فقہ سے آپ کا تعلق ہے, آپ اس کے مستند اداروں سے فرائض علوم کے کورسز کرا کے اپنے بچے کو دین کی اتنی نالج دیں کہ وہ آپ کا جنازہ بھی خود پڑھائے, آپ کے بچے کا نکاح بھی خود پڑھائے, آپ کے معاملات بھی دکھائے, جائے نماز پڑھانے جائے, اس کے پیسے نہ لے, اور اپنے کاروبار میں آ کے انوالو ہو جائے. دین میں گیا تو صرف دین میں انوالو رہے. جی 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 جی, کہ پختہ اس کا یقین ہو, اس کا ایمان ہو, دین کی طرف ہی مکمل. بالکل نہیں, مطلب میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو ڈیوائڈ کر دیں. جی بالکل. چلے مبین صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل کے اس دور میں, مشکل دور میں جو چل رہا ہے, وہ دنیا کو اور دین کو ایک ساتھ کیسے لے کر چل سکتے ہیں؟ مطلب دونوں چیزیں ہم کوشش کرتے تھیں ایک ساتھ لے کر چلیں کہ دین میں بھی بہتری ہو, دنیا میں بھی ہو. لیکن یہاں پر مزید تھوڑی سی ایک اور سوال کروں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ نہ دین کا نہ دنیا کا, تو ان دونوں چیزوں کو کیسے ساتھ دیکھیں؟ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اس دنیا میں یا آخرت میں جب بھی اس کو عمل کرنے کے دوران جانا ہے نا, تو اس میں اسوہ حسنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ مثال آپ کے پاس موجود ہے, اصحاب کی آپ کے پاس اعلیٰ مثال موجود ہے, اہل بیت کی آپ کے پاس اعلیٰ مثال موجود ہے. وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو وہ کرتے تھے. تو میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں. اگر اس ٹائم پر کچھ ایسے علماء کرام ہیں جن کے بزنسز بھی چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کاروبار بھی چل رہے ہیں اور وہ دین کو بھی دیکھ رہے ہیں. آپ ٹائم کو ڈیوائڈ کر دیں نا. آپ اگر نماز کی طرف اگر آپ نے دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے آنا تو آپ اپنے کاروبار کو اس طریقے سے نیرسٹ مسجد کے نزدیک کر دیں یا اس کے کاروبار کے نزدیک کر دیں کہ آپ آتے ہوئے نماز بھی پڑھائیں اور ساتھ کے ساتھ آپ اپنے کاروبار میں کسی چیز میں خلل نہ آئے, خلل نہیں ہے, بہتری کی طرف بہتری. اور دوسرا عمل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت آسان ہے. اگر آپ دیکھیں, دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پگڑی پہن لیں, دین کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ شلوار قمیض پہنیں. یہ ہمیں آج کی نوجوان نسل کو اس طریقے پہ لانا پڑے گا. اگر وہ پینٹ شرٹ پہن کر بھی, داڑھی رکھ کر پینٹ شرٹ پہن کر بھی آپ دین کا عمل کرنا چاہتے تو ہمیں اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے مساجد کے اندر خاص طور پر ان لوگوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. چلیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ آج کل کی جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ محنت کرنے کی بجائے شارٹ کٹ طریقے استعمال کرتے ہیں. بالکل ایسے کہ یار شارٹ کٹ طریقے سے ہم یہ کر لیں, بالکل شارٹ کٹ طریقے سے ہم وہ کر لیں, یہ کچھ بھی اچیو کر لیں, بالکل وہاں پر دوسری چیزوں کو وہ بھلا دیتے ہیں. بالکل. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس ٹائم پر جو ہمارا کرنٹ جو یوتھ ہے نا, دیکھیں آج سے 20 سال پہلے کی جو امائیں تھی نا, جو ہمارے جنہوں نے پرورش کری 20 سے 25 30 سال پہلے کی جو والدین تھی, ان کا ایک مشن ہوتا تھا کہ ہمارا بچہ یا تو انجینئر بنے گا, یا تو ڈاکٹر بنے گا, یا تو وہ ٹیچر بنے گا, یا تو کیا بنے گا. آج کی جو جنریشن ہے, ان کا کیا مشن ہے؟ ان کا مشن یہ کہ ہمارا بچہ ٹک ٹاکر بنے, ہمارا بچہ یا تو وہ اچھا یوٹیوبر بنے, یا وہ ایسے طریقے سے کمائے کہ صرف کمائی ارننگ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ. آپ دیکھیں شارٹ کٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے, دیکھیں
اگر آپ کو ایک جگہ پانی اگر دے دیا جائے, آپ قطرہ قطرہ ڈالیں گے تو وہ سمندر بھی بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. شارٹ کٹ دیکھیں, آپ کو کسی بھی فیلڈ میں, میں یہ یوتھ کو یہ میں خود بھی بزنسز کر رہا ہوں فار دا لاسٹ 10 ایئر سے, میں خود بھی کر رہا ہوں, تو بڑا سمپل سا رول ہے, جو بھی فیلڈ آپ کو پسند ہے اس فیلڈ میں جا کر کچھ ٹائم لگانے کے بعد دین ٹیک اے رسک. اللہ تعالیٰ کو غلامی صرف اپنی پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو غلامی نہیں پسند کہ آپ کسی انسان کی جا کے کریں. نوکری اگر آپ جتنی بھی آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں گے صحابہ کی یا کسی کی بھی, اس میں آپ کو بزنس دکھے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان بن عفان اور بھی کافی اصحاب کا ذکر ملے گا جنہوں نے بڑے بڑے کاروبار کرے. خود رسول اللہ بھی نبوت سے پہلے بھی اور اس کے بعد جو ہے جیسے ان کا نبوت کا کرائٹیریا اعلان ہوا, اس کے بعد انہوں نے دعویٰ پہ اپنا کمپلیٹ کرا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم بھی کاروبار کرتی تھی پہلے اور وہ بھی کرتے تھے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ تجارت کی طرف جانا چاہیے, کاروبار کی طرف جانا چاہیے, بھلے اٹ از اے اسمال کارٹ اور اے بگ ریسٹورینٹ. چلیں, اور بزنس کی طرف جو ہے وہ توجہ دینے کے لیے ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ بزنس کے لیے توجہ دینے کے لیے بہت آسان ہے. واٹ ایور آپ کو جو فیلڈ پسند ہے, آپ کو جو کاروبار پسند ہے, اس کاروبار میں جائیں. 5 سے 6 مہینے کے لیے آپ اس پر انویسٹ کریں. انویسٹ کرنے کے بعد دیکھیں, بزنس ڈزنٹ ریکوائرڈ اینی منی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں بزنس کے لیے پیسہ ریکوائرڈ نہیں ہوتا. جس کے پاس اسکل ہے, جس کے پاس ہنر ہے, وہ انویسٹر آ کے اس کے اوپر منی انویسٹ کر دیتے ہیں. تو جو بھی آپ کو بزنس پسند ہے آپ اس میں جائیں, بزنس کو سیکھیں. سیکھنے کے بعد دین ٹیک اے رسک. ایک دفعہ لازمی نہیں ہے کہ آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی آپ فوراً آگے نکل جائیں گے. آپ کو کچھ ہرڈلز پاس کرنی ہوں گی. اس ہرڈلز کے بعد ٹرائی اور اس کے بعد کیا ہوگا, ایٹ دا ایج آف 30 اور 35 آپ اپنے کاروبار سے بھی ریٹائرڈ ہو جائیں گے. لائک آئی ایم رائٹ ناؤ, میں اپنی معاملات سے ریٹائرڈ ہوں. میں اب اپنی ایک الگ لائف میں جیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں پچھلے 10 سال سے کاروبار کو ترجیح دے رہا ہوں. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ مبین یوسف صاحب. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں, ہنستے رہیں, اسی طرح سے مسکراتے رہیں اور اسی طرح سے آپ کا چہرہ جو ہے چمچماتا رہے. اور جناب جی تھینک یو سو مچ جی. تو ناظرین, ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے فنان گارڈن فیملی ریسٹورنٹ اور قریشی کا ڈیرا ملتان کینٹ والوں نے, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سوہان آرتھو کیئر اینڈ ہیلتھ کلینک والوں نے. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے وائس آف ساؤتھ, اور ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ڈرما کلیئر فیشل نے, UBC گولڈ بیوٹی کریم نے, ڈیئر ٹی نے, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے لودھی آٹوز نے. ان سب کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے کا. اللہ تعالیٰ ان سب کو دن دگنی رات چگنی مزید ترقی دے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.